لاس کو نہیں سنا. ہاں ہاں ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن. نبی علیہ السلام کو ارشاد گرامی ہے، ایک دفعہ رات کے وقت آپ نے فرمایا آج کی رات میں آسمان سے رحمت کے خزانے اتر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فتنے بھی آسمان اسی زمین والوں پر اتر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً جو اللہ کے مخلوق پر فتنی امتحانات آتے ہیں اس کی پیشنگوئی آپ نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا علاج بھی بتایا. اگر کسی شخص پر انفرادی یا قومی و ملکی کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان فتنوں سے بچنے کے لیے علاج اللہ کی طرف رجوع کرنا، رات کو آخری حصے میں اٹھ کر کے عبادت کرنا. آپ نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے کہ ازواج مطہرات کو جگا لے. جو فتنے آسمانوں سے اتر رہی ہیں اس کا واحد علاج اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ کا قرب ایک تو حقیقتاً ہے، لیکن ایک اپنے آپ کو اللہ کا اپنا بنانا، وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، چاہے وہ مجمع میں ہو اور یا تنہائی میں ہو. جو اعمال اجتماعی ہے تو ان اعمال کا اجتماعی اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اعمال انفرادی ہے تو ان کا انفرادی. حدیث میں آتا ہے کہ کئی آدمی قیامت کے دن 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے. تو اس وقت ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پورے عالم کے لیے، اللہ کے تمام مخلوقات کے لیے دعا کریں کہ اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اپنے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے، کہ اے اللہ مجھے اس سے اور تمام مخلوقات کو بالخصوص مسلمانوں کو اے اللہ اس سے بچا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غائب آدمی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتا. جب ہم اپنے لیے اور تمام مخلوق کے لیے دعا کریں گے اے اللہ ہر ذی روح کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اے اللہ اس بیماری سے بچا، مجھے بچا، سب کو بچا. تو اپنے لیے دعا یہ تو اپنے لیے ہوئی، لیکن تمام لوگ کے لیے دعا، یہ دعا غائب کے لیے ہے. اور جو آدمی غائب کے لیے دعا کرے، جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ فلانا شخص تنہائی میں بیٹھ کر میرے لیے دعا کرو، تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. اور اس دعا میں اخلاص بھی اپنے انتہا پر ہے. تو جو دعا اخلاص کے ساتھ ہو، جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ ہو، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو دعا ہم کریں، لیکن یقین یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. جب ہم اس ارادے سے دعا کریں گے
کہ اللہ سب کو اس بیماری سے بچا لے، تو اللہ ہمیں بھی بچائے گا اور تمام بیماریوں کو۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کی مغز ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جو لوگ ان الذین یدعون ربهم بالغداۃ ثم قرأ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ جب اللہ نے دعا کے لیے خود فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کا وعدہ بھی کر لیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کی صفت یہ ہے کہ جو وعدہ فرماتے ہیں اللہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ہم دعائیں مانگیں گے، تنہائی میں مانگیں گے، سب کے لیے مانگیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وہ قبول فرمائے گا۔ باقی جو احتیاطی تدابیر ہے، تو تدبیر کا اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن اعتماد اسباب پر نہ ہو، بلکہ اعتماد مسبب الاسباب پر ہو۔ اسباب میں کچھ نہیں ہے، اسباب میں تاثیر اللہ نے ڈالی ہے۔ بسا اوقات سبب ہوتا ہے، مسبب نہیں ہوتا، لیکن مسبب الاسباب جو ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اسباب کو اختیار کریں سنت سمجھ کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری سواری ہے، پہلے اپنے سواری کو باندھ لو اور پھر کہو کہ اب اللہ کے حوالے۔ لیکن جو آدمی اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو اسباب کو ہم اختیار کریں، لیکن سنت سمجھ کر کے اختیار کریں، لیکن توقع اور امید یقین اسباب پر نہ کریں، بلکہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ ہی بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ تو بیماریوں سے بچانے والا اللہ ہے، اور اسباب کا اختیار کرنے یہ تدبیر ہے۔ سنت سمجھ کر کے اختیار کرنا چاہیے، لیکن اسباب پر یقین کر کے اسباب کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔